یہ دن بھی امت نے دیکھنے تھے کہ کوئی اپنے نبی کو مردہ کہہ رہا ہو اور کوئی یہاں تک کہہ رہا ہو کہ نبی مر کر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ دن بھی امت کو دیکھنے تھے، حالانکہ آپ آقا علیہ السلام کی ذات سے لے کر 1000 سال تک کوئی ایک امام کہ جس نے یہ بات لکھی ہو نہیں ملے گا۔ آقا علیہ السلام کی ذات سے لے کر صحابہ، ائمہ اہل بیت، ایک ایک کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، میرے نبی آج بھی زندہ ہیں۔ اب میں اس پہ کچھ دلائل آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا علماء کی موجودگی میں۔ آپ نے ان کو سننا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ قبلہ استاذ صاحب فرما رہے تھے کہ علماء ہمیں عقیدہ دیتے ہیں، میرے مرشد کا حکم ہے کہ اپنی قوم کو عقیدہ سمجھایا کرو، کیونکہ جب تک قوم کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ جڑتا نہیں، یہ قوم راہ ہدایت پہ چل نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شہداء کی شان کو بیان کیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا لوگوں جو میری راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے قرآن فرما رہا ہے اسے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے۔ مولا وہ کیسے زندہ ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل کیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، اسے قبر میں دفن کر دیا، باقی مردوں جیسا ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا۔ باری تعالیٰ وہ زندہ کیسے ہے؟ فرمایا میرے بندے تو بندہ ہے، میں رب ہوں، میں فرما رہا ہوں وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تجھے اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ زندہ کیسے ہے؟ تجھے اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ممکن تھا پھر بھی کوئی سوچتا کہ اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا، ہم نے جنازہ پڑھا، دفنا کے آ گئے، اس کا ترکہ تقسیم ہو گیا، عدت کے بعد بیوی دوسرے نکاح میں چلی گئی، چلو مردہ کہتے نہیں ہیں، دل میں گمان ہی کر لیں گیا تو بر ہے۔ چلو مردہ کہتے نہیں، زبان سے نہیں کہتے، دل میں سوچ لیں گیا تو مر ہے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا سنو جو میرے راہ میں شہید ہو جائے اسے دل کے اندر مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہے، میری بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے۔ ممکن تھا کوئی کہتا چلو زبان سے نہ کہو دل میں سوچ لو، بھئی گیا تو مر ہے، ہمیں ملا تو کبھی نہیں، ہم نے خود ہی کفن پہنایا تھا، ہم نے جنازہ پڑھا دفن کر کے آئے۔ رب نے فرمایا شہید کو نہ مردہ کہنا ہے نہ دل کے اندر شہید کو مردہ سوچنا ہے۔ اور لوگوں میں پوچھتا ہوں ایمان سے بتانا، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اس شہید کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے۔
قرآن کہتا ہے مردہ گمان نہ کرنا، اگر دل میں بھی سوچا تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے مردہ سوچنا بھی نہیں۔ کوئی ظالم نبی کو مردہ کہتا رہے؟ اب سنیں، شہید کی زندگی ہے، حق ہے، لیکن اللہ کی قسم شہید کی زندگی میرے نبی کی زندگی سے کم ہے، اور میرے نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے اعلیٰ ہے۔ شہید کی شہادت کے بعد ترکہ تقسیم ہوتا ہے، ہو گیا۔ بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، لیکن میرے نبی چلے گئے، رب نے فرمایا قیامت تک کوئی تاجدار کائنات کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا شہید کی زندگی ہے، تم سمجھتے نہیں، پر جو مصطفیٰ کی زندگی ہے ایسی کسی کی زندگی نہیں۔ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ قرآن ہے۔ اب دیکھیں قرآن سبق کیا دے رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے میرے حبیب اپنی امت کو بتا، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیرے در پہ آ جائیں، تیرے در پہ آ کے میری بارگاہ میں توبہ کریں، پھر میرا رسول بھی سفارش کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحمت فرمانے والا پالو گے۔ قرآن نے توبہ کے لیے در کون سا بتایا؟ در مصطفیٰ۔ اب یہ حکم فقط صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت کی صبح تک ہر مومن کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر نے، جن کو وہ حضرات بھی مانتے ہیں جو حیات النبی کے قائل نہیں ہیں، علامہ ابن کثیر، اس نے حدیث پاک نقل کی کہ آقا علیہ السلام کے وصال کو 3 دن گزر گئے تھے۔ 3 دن کے بعد ایک اعرابی آیا، آقا علیہ السلام کی قبر انور پہ آ کے بیٹھا، بیٹھ کے اس نے مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالی، اپنے سر میں ڈال کے اس نے کہا یا رسول اللہ، جو قرآن آپ لے کر آئے ہم نے اس کی تصدیق کی، اس پہ ایمان لائے، آقا اسی قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہمیں اسی قرآن نے بتایا ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے در پہ آنا، یا رسول اللہ میں ظلم کر کے آیا ہوں اور آپ کے در پہ آ گیا، آپ کے در پہ آ گیا، آقا ظلم کر کے آیا اور آپ کے در پہ آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری سفارش کر دیں۔ بتائیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟